الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ غالباً یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے، اور اگر نہیں بھی آیا تو باہر کیف۔ خواتین قبرستان جا سکتی ہیں، اس کے لیے 3-4 باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری، خیال رکھنا ضروری۔ ایک تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کی قبر پہ جائیں گی، غیروں کی نہیں۔ دوسرا، کبھی کبھار جائیں گی، بہت زیادہ نہیں۔ تیسرا، وہاں جا کر نوحہ ماتم آواز کے ساتھ رونا پیٹنا، یہ مردوں کے لیے بھی منع ہے، عورتوں کے لیے بھی منع ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اپنے ولی وارث یا شوہر کی اجازت سے جائیں گے۔ یہ 4 باتیں، رشتہ داروں کی قبر پہ جائیں گی، کبھی کبھار جائیں گی، رونا پیٹنا آواز کے ساتھ وہاں نہیں کریں گی، شوہر یا ولی کی اجازت سے جائیں گی۔ اور اس کے دلائل میں سے ایک تو مسلم کی جو حدیث ہے وہ عام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے روکا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ قبروں کی زیارت کرو، یہ آخرت کو یاد کراتی ہے۔ تو اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، سب کو روکا تھا، پھر سب کو اجازت دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کی قبر پہ گئی تھی۔ جب واپس آئیں تو احباب نے سوال کیا کہ عورتوں کا جانا تو منع ہے، تو صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، بعد میں اجازت دے دی گئی تھی، میں اسی لیے گئی تھی کہ بعد میں اجازت مل گئی تھی۔ یہ سنن بہقی وغیرہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے مختصر احکام الجنائز جو طبع ہوئی بھی ہے شاہ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ کے مقدمے اور تقریض کے ساتھ، اس میں یہ مسئلہ تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ جو حدیث ممانعت کی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، آپ نے قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی۔ زوارات کا معنی بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرنے والی، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں نے وضاحت کر دی، اور اس روایت میں بحث بھی ہے، کچھ علماء صحیح کہتے ہیں، کچھ ضعیف کہتے ہیں، لیکن صحیح اگر مان لی جائے اور حرج بھی کوئی نہیں، اس کی صحت میں سمجھتا ہوں قابل قبول روایت ہے، تو اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو بڑی بکثرت قبرستان جاتی ہیں، ان کے لیے ممانعت ہے۔ باقی گنجائش موجود ہے، دلائل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ نماز میں تاخیر، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر جماعت مل جاتی ہے تو جماعت مل جانا سب سے افضل ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، لیکن عورتوں کا درجہ مردوں کے مقابلے میں کم ہے۔ مثلا ہم کہیں کہ مردوں پہ آنا جو ہے وہ فرض ہے با جماعت میں، عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے، حکم ہے اجازت دے دو، اللہ کی بندیوں کو آنے دو، ٹھیک؟ تو اب اگر وہ نہیں آتی، گھر میں نماز پڑھتی ہے، تو وہ نماز کا جتنا وقت ہے اس کے اندر اندر وہ تاخیر کر سکتی۔ اتنی تاخیر، اتنا لیٹ نہ کریں کہ ٹائم گزر جائے۔ مثلا ظہر کا ٹائم 1 بجے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا 1:45 بجے شروع ہوتا ہے، تو یہ ٹائم تقریباً 4 بجے تک رہتا ہے آج کل۔ اب اس کا جو پہلا گھنٹہ ہے وہ ہے اول ٹائم، اگر 1 بجے سے آپ لگائیں تو 4 بجے تک آپ کو 3 گھنٹے ملے، تو پہلا جو 1.5 گھنٹہ ہے وہ اول ٹائم ہے۔ یہ ہمارا غلط فہمی ہے کہ ہم نے اپنے گھڑیوں کا اول اور آخر بنا رکھا ہے۔ اگر 1:15 پہ جماعت نہ ہو تو قاری عاقل صاحب پہ فتویٰ لگ جاتا ہے، میاں انہوں نے نماز لیٹ کر دی۔ یہ فتوے کی بات ہی نہیں ہے۔
آپ 1 بجے پڑھیں صحیح ہے، 1:15 بجے پڑھیں صحیح ہے، 1:30 بجے پڑھیں صحیح ہے، 1:45 بھی صحیح ہے، 2 بھی صحیح ہے، 2:15 بھی صحیح ہے، اول ٹائم ہے۔ ہاں جب آدھا 1.5 گھنٹہ ہو جائے گا، اب آخری جو 1.5 گھنٹہ ہے 4 تک جانے والا، ٹھیک ہے، یعنی 2:30 کے بعد والا، وہ دوسرا ٹائم ہے۔ نماز تو اس ٹائم بھی ہو جاتی ہے مگر وہ دوسرا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، نماز کے 2 ٹائم ہوتے ہیں، تو لہذا ٹائم کے اندر خواتین کو چاہیے کہ نماز کو ادا کر لیں، پہلے ٹائم میں ادا کر لیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ میں اس وقفے سے فائدہ اٹھا کر ایک بات کہہ دوں، میرے فاضل دوست، میرے کلاس فیلو محترم عبد الماجد جاکرانی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑے عرصے بعد آج ان سے ملاقات ہوئی، یہاں موجود ہے، بڑی یادیں تازہ ہوئیں، ہم ساتھ پڑھتے رہے کسی دور میں ابتدائی کلاسوں میں جامع بکر میں، اور قاری عاقل صاحب نے ان کا تذکرہ کبھی نہیں کیا، یہ بہرحال جرم ہے، اس کی سزا قاری صاحب کو ملنی چاہیے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور ایک طلاق اور 1 ماہ کے اندر رجوع سے پہلے شوہر یا بیوی کا انتقال ہو جائے تو کیا اس صورت میں جنازے کا چہرہ دے سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ چہرہ دیکھنا ہمارے عام طور پر لوگوں مشہور ہے کہ بیوی مر جائے تو شوہر چہرہ نہیں دیکھ سکتا، مشہور ہے لوگوں، مگر یہ عوامی بات ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا تھا کہ لو متی قبلی، اگر عائشہ تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی، لغسلتک، میں تمہیں غسل دوں گا، وکفنتک، تجھے کفن پہناؤں گا، وصلیت علیک، تیرا جنازہ پڑھوں گا، ودفنتک، تجھے دفن بھی میں کروں گا۔ تو کیا رہ گیا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل کس نے دیا تھا؟ سیدنا علی نے رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق کو غسل کس نے دیا؟ ان کی بیوی اسماء بنت عمیس نے، موطا اٹھا کے دیکھیں۔ تو یہ غیر ضروری باتیں لوگوں نے اڑا رکھی۔ اب رہ گیا کہ ایک عورت کو طلاق دے دی اور وہ رجوع سے پہلے ابھی اس کی عدت باقی، فوت ہو گئی، یہی مسئلہ ہے۔ اب شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ وہ اس کی بیوی ہے، کیونکہ جب تک عدت موجود ہے وہ اس کی عدت کس کی گزار رہی؟ پڑوسی کی تھوڑی گزار رہی، اسی کی گزار رہی تھی، اور اس کے بعد چانس بھی تھا رجوع کرنے کا، تو بہرحال وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اس کو غسل بھی دے سکتا ہے، اس کو کفن بھی دے سکتا ہے۔ اگرچہ یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں لیکن باہر کیف ایسا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ دوسروں کو جو چہرہ دکھانے کا رواج ہے یہ صحیح نہیں ہے، قبر میں لٹا کے ہو یا ویسے ہو، غیر محارم کو یا محارم کا چہرہ عورتیں دیکھیں، غیر محارم کا، ٹھیک ہے، یا غیر محارم عورت کا چہرہ دیکھیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سوال ہے کہ سفید بالوں کو رکھنا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائیں، جبکہ علماء احناف کے ہاں یہ نہیں ہوتا۔ علماء احناف کیا؟ بالوں کو نہیں رکھا جاتا۔ اچھا، نہیں رنگتے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ تقی عثمانی صاحب کو نہیں دیکھا آپ نے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک نام ہے، ہاں جی، طارق جمیل صاحب کو نہیں دیکھا آپ نے؟ طارق مسعود صاحب کو نہیں دیکھا آپ نے؟ رنگتے ہیں۔ سفید بالوں کو جو مکمل سفید ہو جائیں اس کو مہندی سے رنگنا، زعفران سے رنگنا، ٹھیک ہے، یہ اولیٰ ہے، یہ افضل ہے، یہ مسنون ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ البتہ کوئی اور کلر بھی لگایا جا سکتا ہے، کالے سے بچنا افضل ہے، فتویٰ نہیں ہے، سختی نہیں کرنی چاہیے، سخت فتویٰ نہیں ہے، کالے سے بچنا افضل ہے، اولیٰ ہے، بہتر ہے کہ کالا کلر نہ لگائیں۔ براؤن، ڈارک براؤن، یہ کالے کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب کوئی کہہ دی دھوکہ تو ہوتا ہے، تو آپ کو ہوتا ہوگا، اپنی آنکھوں کا علاج کرائیں آپ۔ شریعت تو اپنے حساب سے چلے گی نا بھائی۔ حدیث میں وسمہ کا ذکر ہے، اس کا یہ جڑی بوٹی ہوتی ہے
جب اس کو لگایا جاتا ہے تو سیاہی مائل یعنی کالے کے مشابہ کلر پیدا ہوتا ہے اس سے، اور یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو رنگنا اولا ہے، مہندی سے افضل ہے، زعفران سے افضل ہے، یا کسی اور کلر سے، رنگنے والے افضل ہیں، بہتر بات پر عمل کر رہے ہیں، مسنون بات پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں رنگتا تو ہمارا ایک سخت فتویٰ آ رہا ہے کہ نہیں، جہاں رکھنے کا ذکر ہے داڑھی وہاں رنگنے کا ذکر بھی ہے، تو وہ اس کو فرض قرار دیتے ہیں۔ رنگنے کو فرض قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ بعض سلف نے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہی رکھے ہیں، بعض سلف صالحین نے، صحابہ بھی ہیں اس میں، تابعین بھی ہیں، اور ائمہ کرام بھی ہیں، اور آج بھی بہت سے تمام مکاتب فکر بڑے بڑے بزرگ علماء دین ہیں۔ تو رنگنا فرض نہیں ہے، رنگنے والا افضل ہے، اولا ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن رنگنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے، لہذا سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ترغیب دیں آپ کے لیے رنگنا افضل ہے، بات ختم ہو۔ سوال ہے کہ شعبان کا چاند دیکھ کر مبارکباد دینا یا رمضان کا چاند دیکھ کر مبارکباد دینا حدیث رسول سے دیکھیں، اس کے بارے میں جہاں تک میری معلومات ہے، یہ احادیث مبارکہ سے یا صحابہ کرام کے طرز عمل سے تو میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست یا صراحتاً تو نہیں ملتا، دو ٹوک تو نہیں ملتا مبارکباد دینا، ٹھیک ہے، چاند کی یا مہینے کی۔ البتہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے بارے میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے، وہ کہتے تھے میں اس میں پہل نہیں کرتا، اگر کوئی مجھے آ کر کہہ دی مبارک ہو تو میں بھی کہتا ہوں تمہیں بھی مبارک ہو، لیکن میں پہل نہیں کرتا، یعنی میں اس چیز کی ابتدا نہیں کرتا، اگر کوئی کہہ دے تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں چل بھائی تجھے بھی مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل کیا بنتی ہے جو اخذ کی جاتی ہے، صراحتاً تو نہیں ہے، ایک کمزور روایت ہے، مشہور ہے بہت زیادہ۔ شعبان کے آخری دنوں میں نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، لوگو ایک مبارک اور عظیم مہینہ تم پہ سایہ کرنے والا ہے۔ اس سے اور اہل علم نے اس کو اخذ کیا کہ گنجائش ہے، لیکن پہل نہیں کرنی چاہیے، نہ زیادہ رواج دینا چاہیے، نہ پہل کرنی چاہیے، نہ اس کو زیادہ رواج دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہہ دیتا تو ٹھیک ہے جی، آپ کو ہی مبارک ہو۔ شعبان کے حضور کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ آپ نے تاریخ نہیں بتائی، آپ نے رات نہیں بتائی، آپ نے دن نہیں بتایا، بس یہ کہا اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اس میں لکھا ہو کہ آج تیرے پیغمبر محمد نے روزہ رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اس وجہ سے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ تو شعبان میں ہمیں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے چاہیے، ٹھیک، ایک بات۔ دوسرا، ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان ہو جائے پھر نفلی روزہ نہیں، یعنی 15 کے بعد نفلی روزے شعبان کے امت کے لیے نہیں، 15 شعبان کے بعد اسپیشلی شعبان کی نیت سے روزے نہیں۔ ہاں کسی کی عادت ہے پیر جمعرات رکھ لے، عادت ہے نا، وہ پہلے سے رکھتا چلا رہا ہے، وہ رکھ لے۔ کسی کا نظر کا روزہ تھا وہ رکھ لے، چھوٹے ہوئے روزے خواتین کے یا احباب کے وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن 15 کے بعد اسپیشلی شعبان کی نیت سے روزہ رکھنا یہ اس حدیث سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے اس کے خلاف ہے، لہذا 15 کے بعد اسپیشلی شعبان کی نیت سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ امت کے لیے حد ہے۔ البتہ 1 سے 15 تک آپ کو اجازت ہے، پورے 15 رکھ دیں، درمیان کے 1-2 رکھ دیں، کوئی حرج نہیں۔ اہل حدیثوں کو غیر مقلد کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو لوگ کہتے ہیں، یہ تو لوگ کہتے ہیں نا، یہ تو ان سے پوچھا جائے بھائی کیوں کہتے ہو؟ اگر وہ کہتے ہیں جی آپ تقلید نہیں کرتے اس لیے کہتے ہیں
تو تقلید تو صحابہ کرام بھی نہیں کرتے تھے، سب کا اتفاق ہے اس پہ، تو وہ سارے پھر کون ہوئے؟ غیر مقلد۔ اگر یہ کوئی برا جملہ ہے یا گالی ہے نعوذ باللہ، تو صحابہ کرام تو تقلید نہیں کرتے تھے، تابعین بھی تقلید، تبع تابعین بھی، ائمہ اربعہ بھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ائمہ ستہ، امام بخاری، امام ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، امام بہقی، امام دارقطنی، کس کس کا نام گنوا ہے؟ کوئی مقلد نہیں۔ تو لوگ اس کو بطور چڑانے کے لیے کہتے ہیں جی غیر مقلد، غیر مقلد۔ تو ان سے آپ کہہ دیں کہ آپ کے ائمہ کرام رحمہم اللہ کا سب کا غیر مقلد ہونا ثابت ہے، لیکن مقلد کے مقابلے میں لفظ غیر مقلد صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ایسے جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ ابھی کیا ہے تو آپ کہے غیر دن، بھائی رات کیوں نہیں بولتے؟ نہیں، غیر دن۔ تو مقلد کے مقابلے میں غیر مقلد نہیں آئے گا، مقلد کے مقابلے میں آئے گا محقق، تو آنکھیں کھول کے چلتا ہے، آنکھیں کھول کے پڑھتا ہے، کتابیں کھول کے دیکھتا ہے، حوالے مانگتا ہے۔ تو یہ لفظ ہی غلط ہے، غیر کے ساتھ تشبیہ دینا یا غیر کے ساتھ ضد کو بیان کرنا یہ منطق کے بھی خلاف ہے، اصول منطق پڑھنے والے بھی جانتے ہیں، غیر کے ساتھ ضد کو بیان کرنا یہ غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہیں نا بھائی ایک چیز سوکھی ہے، آپ سے کہیے کیا، آپ کہیں گے غیر گیلی، یہ بولیں گے آپ، غیر گیلی، گیلی بولیں گے نا آپ، تو یہاں آ کے آپ بلا وجہ غیر مقلد کے رٹ لگاتے ہیں۔ تو بصد احترام کہہ دیں کہ ائمہ کرام بھی اس معنی میں تو غیر مقلد تھے بھائی۔ اگر یہ کوئی برا جملہ ہے تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ہمیں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ تقلید نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ پھر جب مناظرہ ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں آپ فلاں کی تقلید کرتے ہو، آپ بخاری کی کرتے ہو۔ بھائی ایک بات تو رکے تو صحیح نا، آپ پہلے ہمیں کہتے ہیں غیر مقلد ہیں، آپ تقلید نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں ہم بخاری کی تقلید کرتے ہو، ترمذی کی کرتے ہو، نسائی کی کرتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ مقلد کا معنی، ایک مقلد نے اپنی کتاب القاموس الوحید، علامہ وحید الزماں کیرانوی، مشہور لغت ہے اس دور کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے مقلد کا معنی ہے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، اور وہ پیغمبر بھی نہیں ہے، جس کے پیچھے چلے ہیں وہ پیغمبر بھی نہیں ہے، یہ ہے تقلید، اور یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صراحتاً ثابت ہے کہ مقلد نہ بنو، ان سے صراحتاً ثابت ہے کہ مقلد نہ بنو۔ ائمہ اربعہ نے تفصیل سے کہہ دیا اپنے شاگردوں کو کہ لا تقلدنی اور لا تقلدونی، میری تقلید نہ کرنا، یعنی آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے بھی نہ چلنا بھائی، ائمہ تو بری ہیں، اور دور جانے کی ضرورت نہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب صفت صلاۃ النبی جو ہے اس کا مقدمہ پڑھ لیں، یہ سارے حوالے آپ کو وہاں مل جائیں گے، ایک ہی جگہ پہ مل جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ٹھیک ہے جی، اور پھر آگے چلے حجت اللہ پڑھ لیں، شاہ ولی اللہ نے۔ تو تقلید 4 صدی کی پیداوار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 3 صدیاں خالی ہیں، صحابہ کا دور خالی ہے، تابعین کا دور خالی ہے، تبع تابعین تقلید سے خالی تھے، تو ہم تو ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب رہ گیا کہ متبع، اتباع اور تقلید میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں قرآن و سنت میں کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے کا جو مسئلہ ہے یا جس کو تقلید کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ قرآن و حدیث میں اللہ نے اطاعت اور اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے، نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں اور اللہ نے کتاب اللہ کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اتباع اور اطاعت یہ شرعی الفاظ ہیں، یہ شرعی الفاظ ہیں جو آسمان سے اترے ہوئے ہیں، اور انسانوں کے پیچھے چلنے کے لیے لفظ تقلید کا استعمال یہ انسانوں کی ایجاد ہے۔ قرآن میں ولل قلائدہ، یہ قلادہ کی جمع ہے، قلادہ وہی پٹا، تقلید یہ جانور کے لیے استعمال ہوا ہے، صحیح مسلم میں جانور کے لیے استعمال ہوا ہے، صحیح بخاری میں جانور کے لیے استعمال ہوا ہے۔
تو یہ موضوع نہیں ہے، بہرحال تقریر کا موقع ہے۔ تو ہم اتباع کرتے ہیں کیونکہ اتباع یہ لفظ اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت کرتے ہیں کیونکہ ہم دلیل کے ساتھ چل رہے ہیں نا، پیغمبر دلیل ہوتے ہیں، ہم دلیل کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو دلیل کی تقلید ہی نہیں ہوتی، دلیل کی تو اتباع ہوتی ہے۔ تقلید ہوتی وہی ہے جس کے بعد دلیل نہ ہو۔ بس میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ سوال آپ کا پورا ہو جائے گا۔ تقریر ترمذی میں غالباً یہ بات لکھی ہوئی ہے، 3 مقلد جمع ہوئے، حنفی، شافعی، حنبلی، یہ تینوں ہاتھ باندھتے ہیں، نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، کوئی اوپر باندھتا ہے کوئی نیچے باندھتا ہے، باندھتے ہیں۔ اور چوتھا مقلد جو مالکی ہے وہ ہاتھ نہیں باندھتا، وہ ایسے نماز پڑھتا ہے۔ شاید آپ نے مالکیوں کو کبھی دیکھا ہو، مالکی ہاتھ نہیں باندھتے۔ ان تینوں نے کہا کہ ہمارا چوتھا بھائی جو ہے یہ ہاتھ نہیں باندھتا، ذرا اس سے دلیل تو پتہ کرے، کیا دلیل ہے اس کے پاس۔ یہ تینوں مل کر مالکی کے پاس گئے، مالکی سے کہا کہ تم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا دلیل تو امام کے پاس ہوتی، میں تو مقلد ہوں، دلیل تو امام صاحب کے پاس ہوتی، میرے پاس تھوڑی ہوتی تو میں امام نہیں بن جاتا پھر۔ یہ تینوں منہ لٹکا کے واپس آ گئے، یہ تینوں منہ لٹکا کر آگے کی بات تو صحیح ہے۔ اور آج ہمیں کہتے ہیں ہمارے پاس بھی دلیل ہے۔ مقلد کا وظیفہ دلیل ہے ہی نہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ مقلد کا وظیفہ نہ حدیث ہے، نہ سنت ہے، نہ قرآن ہے۔ قول امام پر فتویٰ دینا واجب ہے۔ اصل فتاویٰ اٹھا لیں علماء دیوبند کا اور بریلویوں کا فتاویٰ رضویہ اٹھا لیں، پہلے جلد میں دونوں کی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مقلد کے لیے ضروری ہے کہ وہ قول امام پیش کرے، حدیثیں نہ سنائے۔ بات ختم ہو گئی۔ آپ حدیث کے خلاف ہیں، ہم الحمدللہ حدیث کے متبع ہیں۔ اسی کا ایک اور جو ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے کیا ہوگا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سوال کب ہوگا؟ جب آپ کو علم نہیں ہوگا۔ سوال تقلید نہیں ہوتا، یہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ تقلید کی دلیل ہے، ٹھیک ہے جی؟ سوال تقلید نہیں ہوتا، مطلب پیغمبر کو بھی مقلد کہنا پڑے گا پھر۔ قرآن میں ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ وَاسْأَلِ عِيرَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَأَقْبَلْنَا فِيهَا، سورہ یوسف۔ تو یہ انبیاء کے بارے میں، انبیاء سے کہا جا رہا ہے سوال پوچھیں۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ بِالرُّسُلِنَا، تو کیا انبیاء مقلد ہوتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا سوال کرو۔ تو سوال کرنا تقلید نہیں ہوتا، یہ جہالت ہے۔ نمبر 2، تقلید کس کی ہو رہی ہے؟ جو دنیا میں نہیں ہے۔ سوال کس سے کرتے ہیں؟ ان سے کرتے ہیں، زندہ سے کرتے ہیں نا، تو پھر یہ دلیل کیسے بن گئی؟ تقلید فوت شدہ کی ہو رہی ہے اور حوالہ زندہ کا دیا جا رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو یہ سراسر جہالت ہے۔ قرآن مجید میں صراحت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے، اگر آپ نہیں جانتے تو یہ لکھا مفتی اعظم آف پاکستان، راہبر شریعت، پیر طریقت، ہاں جی، یہ کیا ہے؟ آپ اتنے جاہل ہیں؟ یہ تو بے علم عوام الناس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے سوال کریں۔ سوال کیا کریں؟ آنکھیں بند کر کے نہیں، سوال کر کے حوالہ مانگے، حضرت کہاں سے بیان کیا ہے؟ بالبینات والزبر بھی تو ہے نا ساتھ میں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو وہاں ذکر نہیں ہے بالبینات والزبر، دلیل پوچھو ان سے کہ یہ آپ نے مسئلہ بیان کیا، کہاں لکھا ہوا؟ ٹھیک ہے؟ تو اس آیت سے تقلید کا اخذ کرنا، یہ بھی مقلد ہی کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مقلد کو استنباط کا، اجتہاد کا ملکہ ہوتا ہی نہیں ہے، ورنہ وہ مقلد کیسا؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ مقلد کو اجازت ہی نہیں مسئلہ نکالے، وہ یہ کہے کہ امام صاحب نے فرمایا ہے، تو آپ دکھا دیں امام صاحب نے اس آیت سے تقلید ثابت کی ہو تو ہم بھی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہذا یہ سراسر بے علمی اور جہالت ہے کہ آپ قرآن سے، آپ خود کہتے ہیں، بات لمبی ہو جاتی ہے، ہر کتاب میں لکھا ہے تقلید 4 صدی کی بدعت ہے، سب کا اتفاق ہے۔ تو کیا بدعت قرآن سے ثابت کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا بدعت ہے، جب کوئی دے کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ بدعت قرآن سے ثابت ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ مسئلہ یہاں ہو گیا پھر۔
تقلید بدعت ہے اور قرآن سے ثابت ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوال ہے کہ جمعے کے دن کچھ مخصوص صورتیں نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہیں، احادیث صحیحہ کے حوالے سے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، نماز تو سورہ کوثر سے بھی ہو جاتی ہے، والعصر سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اجر تو ملے گا، آپ سنت کو فالو کر رہے ہیں، مگر یہ ان سنتوں میں سے نہیں ہے کہ جس کو آپ چھوڑ دیں تو آپ پر گمراہی کا فتویٰ لگا دیا جائے۔ یہ آپ کا طرز عمل ہے، آپ نے حکم نہیں دیا، آپ کا طرز عمل ہے، اگر آپ فالو کریں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ اب کسی کو نہیں آتی وہ کیا کرے، نماز تو پڑھنی اس نے، وہ والعصر پڑھے نماز پڑھے، اللہ خیر سے قل هو اللہ پڑھے نماز پڑھے، ہو جائے گی۔ لیکن نبی علیہ السلام سے یہ پڑھنا ثابت ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ دہر، سورہ الانسان جس کو کہا جاتا ہے، حالات الانسان حین من الدہر، یہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح جمعے کی جب آپ نماز پڑھاتے 2 رکعت تو اس میں آپ سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ پڑھتے یا سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اہتمام اگر ہو جائے تو یہ اولیٰ ہے۔ البتہ جمعہ کی رات یعنی جس کو ہم جمعہ رات کہتے ہیں، اس میں عشاء کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، یہ روایت ضعیف ہے۔ اگر کوئی عمل کر لیتا تو ہم منع تو نہیں کرتے، مگر روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اسی طرح مغرب میں جمعرات کے دن قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ پڑھنا، یہ بھی ضعیف ہے۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو حرج والی کوئی بات نہیں، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، اور باقی روایتیں صحیح ہیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے، صحیح حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کہا جو سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس جمعے سے لے کے آنے والے جمعے تک پورا جو 7 دن کا شیڈول ہے بیچ میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی برکت سے اس کے لیے نور کا سبب بنائے گا۔ یہ خلا پورا نور سے پر ہو جائے گا، نور ہی نور ہو جائے گا، روشنی روشنی ہو جائے گی۔ اور دجال سے بچنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار یہ، کوئی بم اس کو نہیں مار سکتا، کوئی گولی اس کو نہیں مار سکتی۔ جس کو سورہ کہف کی 10 آیتیں آتی، فرمایا پڑھنا شروع کر دے، دجال اس سے بھاگ جائے گا، وہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا۔ بہت بڑی سعادت ہے، لہذا سورہ کہف کا اہتمام بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ صدقہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک نفلی ہوتا ہے، ایک فرض۔ جو فرض ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ لفظ صدقہ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو فرض ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جو نفلی ہوتا ہے اس کو صرف صدقہ، خیرات، عطیہ، اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر نفلی ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر تو اس کی مد ہمیں نہیں بتائی گئی، اس کی کوئی مد ہمیں کہ یہاں لگانا ہے آپ نے، کوئی بھی ضرورت مند ہو آپ اس کو لگا دیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنے آل اولاد کو بھی کھلا سکتے ہیں ہم، نفلی صدقہ اللہ کے نام نکالنا تھا، خود بھی کھا لیا، اس کو بھی کھلا دیا، ٹھیک ہے جی، پڑوس کو بھی کھلا دیا، مالدار ہے غریب ہے یہ بحث ہی نہیں ہے اس میں۔ ایک اور اگر فرض ہے اس کی مدیں بتا دی سورہ توبہ میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، ٹھیک ہے جی۔ 8 مدیں بتا دی کہ ان لوگوں کو دینا ہے آپ نے۔ تو یہ دیکھ لیا جائے کہ صدقہ آپ جو نکال رہے ہیں وہ نفلی ہے یا فرض ہے۔ اگر نفلی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ضرورت مند کو دے تاکہ اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ اور آل رسول جو ہے اس کے لیے صدقہ دونوں قسم کا منع ہے۔ جو آل رسول کا فرد ہے، اگر کوئی شخص، آج بھی موجود ہیں ایسے لوگ، اگر کوئی آل رسول سے حقیقی معنوں میں نسبت رکھتا ہے اور وہ آل رسول کا فرد ہے تو اس کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے کسی بھی قسم کا۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوسرا رمضان آ جاتا ہے تو وہ کیا کس رمضان کے روزوں کی نیت کرے؟ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزہ آپ کے پاس پورے 10-11 مہینے ہوتے ہیں، تو ہمت کر کے ایک رکھ لیا، پھر چھوڑ دیا، پھر ایک رکھ لیا، 2-4 دن، پھر یعنی بہت ٹائم ہوتا ہے، ہم سستی کرتے ہیں، تو یہ آپ پر ڈیو ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کا قرض ہے، بندے کا نہیں، یہ اللہ کا قرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر اگلا رمضان آ گیا، سستی ہو گئی، تو اہل علم کی 2 رائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ ہے کہ جی وہ رمضان کا جو موجودہ رمضان ہے اسی کے روزے رکھے گا وہ، ٹھیک ہے جی،
کیونکہ جو ایک چیز تو قضا ہو گئی نا، اب جو قضا ہو گئی اس کے چکر میں جو موجود ہے اس کو بھی قضا کر رہا ہے، وہ تو سر پر آ گئی۔ جیسے آپ کی عصر چھوٹ گئی نا، اب آپ عصر کے چکر میں مغرب بھی چھوڑ دیں، بولے یار پڑھ لیں گے لوگ، مغرب کا ٹائم ہی نکل گیا، تو یہ تو بے علمی ہے آپ کی۔ تو آپ کے سر پہ جو مہینہ آ گیا آپ اس کے روزے رکھیں گے۔ اب جب یہ اس کی قضا دیں گے آپ روزوں کے بعد، رمضان کے بعد، تو اس میں اہل علم کی دو رائے، ایک تو ہے کہ صرف روزہ رکھ لیں چھوٹے ہوئے روزے، اور ایک یہ کہ روزے کے ساتھ ساتھ آپ فدیہ بھی دیں، کیونکہ آپ نے لیٹ کیا ہے، آپ نے لیٹ کیا، لہذا ساتھ ساتھ فدیہ بھی دو، روزہ بھی رکھو اور فدیہ بھی دو۔ فدیہ کیا ہے؟ 1.25 کلو طعام، ٹھیک ہے۔ مگر یہ جو 1.25 کلو طعام والا جو ایک جرمانہ ہے، یہ میرے نزدیک کمزور موقف ہے، کیونکہ اللہ نے صرف یہ کہا، وَإِن کیا ہے، وَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ نے نہیں کہا کھانا کھلاؤ، بس روزہ رکھ لو، بعد میں روزہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ کھانے والی چٹی اس پہ لگانا، جرمانہ ڈالنا، یہ بہرحال وزن ہے اس کے اوپر، غیر ضروری ہے، اگرچہ اہل علم کی رائے ہے۔ تو جو مہینہ سر پر آ گیا پہلے وہ اس کے روزے رکھے گا، اور جیسے ہی رمضان گزرتا ہے اس کے بعد پھر وہ یہ والے روزے رکھے گا۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ خواتین، میں بتا دوں کیونکہ یہ اس سے متعلق ہے، وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ روزے نہیں رکھ پاتی، یا وہ پریگنینسی میں ہوتی ہیں وہ بھی روزے چھوڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ ماہانہ ایام کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ تو چلو بعد میں رکھے گی، وہ کیا حالت حمل میں چھوٹے ہوئے روزے وہ بعد میں رکھے گی؟ کیا دودھ پلانے کی مدت میں جو روزے چھوڑے وہ بعد میں رکھے گی؟ تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ عرب کے علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ جی وہ ہر صورت میں روزہ ہی رکھے گی، اور روزہ بھی رکھے گی، کھانا بھی کھلائے گی، چاہے وہ 10 سال کے ہو جائے 20 سال کے ہو جائے، کیونکہ وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس سال وہ حاملہ ہے، اگلے سال دودھ پلا رہی ہوگی، اس سے اگلے سال پھر حاملہ ہو جائے گی، وہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے، سال 1.5 سال کا ہی فرق ہوتا ہے۔ اب وہ روزے چڑھتے چلے جا رہے ہیں، جی رکھتی ہوں، ہاں جی رکھتی ہوں، ہاں جی، لو جی 6-8 سال کے روزے ہو گئے بیچاری کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ رکھ سکتی ہے تو اچھی بات ہے، بعد میں رکھ لے، حمل کے دوران رکھ لے، دودھ پلانے کے دوران رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج کل کی عورتوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بر صغیر پاک و ہند کے علماء کا فتویٰ یہ ہے، اور اس کے پیچھے عبداللہ بن عمر کا فتویٰ بھی ہے، میں نے اس پہ لکھا بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حالت حمل میں جو عورت روزہ چھوڑتی ہے اور دودھ پلانے کے عرصے میں جو عورت روزہ چھوڑتی ہے وہ صرف فدیہ دے دے، بس کافی ہے، وہ صرف فدیہ دے دے، 30 روزوں کا فدیہ دے دے، بس کافی ہے۔ اگر 15 چھوڑے تو 15 کا دے دے، 30 چھوڑے 30 کا دے دے، یہ آسان ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ غسل جنابت میں سر کے علاوہ دائیں اور بائیں کندھوں پر 3 چمٹو پانی ڈالنے کا حدیث سے ثابت ہے؟ میرے علم کے مطابق تو یہ بات صرف سر کے بارے میں آئی ہے، البتہ یہ ملتا ہے کہ پھر آپ دائیں طرف سے غسل شروع کرتے تھے، پھر آپ دائیں طرف سے غسل شروع کرتے تھے۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں نے کبھی کتاب الطہارہ بروج میں پڑھایا بھی ہے پورا، تو ہمیں کوئی ایسی بحث نہیں ملی، لوگوں میں اگرچہ یہ بات مشہور ہے، لوگوں میں مشہور ہے 3 دفعہ یہاں، پھر 3 دفعہ یہاں، پھر 3 دفعہ یہاں، پھر نہاؤ، تو حدیث میں اتنا ہی ملتا ہے کہ 3 دفعہ سر پہ ڈالتے تھے آپ، 1 دفعہ ڈال کے ہلاتے تھے، پھر دوسری دفعہ ڈال کے سر کو مسلتے، تیسری دفعہ، پھر جب غسل شروع کرتے تو سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے تھے، بس یہ ملتا ہے ہمیں۔ تو 3 دفعہ شولڈر پہ پانی ڈالنا واللہ اعلم میرے علم کے مطابق ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ خواتین کے ایام مخصوص کے بعد غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ماہانہ ایام کے بعد غسل یا غسل جنابت جو مرد و عورت دونوں کو لاحق ہوتی ہے، اس کا تقریباً طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ پہلے وہ آسن انداز سے جو ہے استنجا کرے، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو مٹی سے یا صابن سے رگڑ کے دھوئے، اس کے بعد پورا وضو کرے، ٹھیک ہے، اور وضو میں
سر کا مسا، کانوں کا مسا اور پیر دھونا یہ نہیں ہے، بس کونیاں دھو لی، اس کے بعد وہ باقاعدہ سر پہ جیسے مگا ڈالے یا لب بھر کے ڈالے، سر کو ہلائے اپنے 3 دفعہ ایسے کرے تاکہ کوئی بال کوئی جڑ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہا دے، 1 دفعہ بہا لے، 2 دفعہ بہا لے، 3 دفعہ بہا لے، 5 دفعہ بہا لے، اپنا اپنا مزاج ہے۔ کچھ لوگ ایسے جاتے ہیں اور ایسے آ جاتے ہیں، کچھ جاتے ہیں تو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے پھر، ٹھیک ہے جی، تو اپنا اپنا ہے۔ لیکن پانی بہرحال خیال رکھنا چاہیے، پانی کا، پانی بڑی نعمت ہے، تو شریعت نے یہاں پہ حد بندی نہیں کی 3 5 7 کی، ٹھیک ہے جی، جو آپ کی تسلی ہو جائے۔ تو بس یہ چیز ہے۔ البتہ ایک اضافی چیز ہے، اگرچہ وہ لوگوں کو بڑی عجیب سی فیل ہوتی ہے، لیکن یہ ذکر ہے کہ عورت کو خاص طور سے ذکر کیا، مرد بھی کر سکتا ہے، لیکن عورت کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ اس کو چاہیے وہ خوشبو استعمال کرے، غسل کے دوران خوشبو کا استعمال کرے خون کی جگہ پر، یہ بات ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ اس کا استعمال کرے تو حدیث سے ثابت ہے غسل کے دوران خوشبو بھی استعمال کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے شوہر کے لیے بارہ۔ تو یہ ایک اضافی چیز ملتی ہے، باقی تقریباً وہی طریقہ ہے جو غسل جنابت میں ہے۔ البتہ عورت کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے، شاید اس کی وجہ سے آپ کا یہ سوال آیا ہو کہ مینڈیاں بندی ہوں، چوٹی بندی بھی ہو، ہاں جی، تو اس کو کھولنا ضروری ہے یا نہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں جنابت میں کھولے گی، حیض میں نہیں کھولے گی، کچھ کہتے ہیں حیض میں کھولے گی، جنابت میں نہیں کھولے گی، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں الفاظ جو آئے وہ تو ماہانہ ایام کیا ہے، حالت حیض میں مینڈیاں نہ کھولیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کا اطلاق جنابت پر بھی ہوتا ہے کیونکہ حیض بھی جنابت کی ایک شکل ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ آپ کھولیں یا نہ کھولیں، دونوں غسل میں آپ کے بال خشک نہیں رہنے چاہیے، یہ فرض ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اس دور میں اصل میں اتنا وہ نہیں تھا جو ہمارے ہاں ماشاءاللہ فراوانی نا، ہر وقت ہی کھڑے رہتے ہیں ہم لوگ تو، ٹھیک ہے جی، چھٹی باندھ لی، 15 دن کی چھٹی، مہینے کی چھٹی۔ اس دور میں آپ جائیں نا اگر پیچھے تو ایسے ہی ہوتا تھا۔ آج بھی گاؤں دیہات میں ایسے ہی لوگ ہیں، ہم مذاق میں کہتے ہیں لوگ بارش کے بارش نہاتے ہیں واہیت، تو آپ مزاج کی بات تھی، تو اس تکلیف سے بچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے آسانی فرما دی کہ بھئی مینڈی بندی بھی تو چلو ایسی نہا لو پھر تو، لیکن آپ کھولیں یا نہ کھولیں، آپ مرد ہوں یا عورت ہوں، آپ کے بال کی کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے دونوں غسل میں، ٹھیک ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ یا صدقے کی رقم جب کسی کو دی جائے پھر وہ یہ رقم کسی دوسرے فلاحی مصرف یا دینی حکم پر خرچ کرے تو اس کا کیا حکم ہے، جبکہ دینے والے کوئی اور دینے والا کچھ اور کہیں خرچ کروانا چاہتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ یا صدقہ دیتے ہیں تو آپ اس کو گویا کہ مالک بنا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، انما الصدقات للفقراء، یہ لام جو ہے نا یہ ملکیت کے لیے، ٹھیک ہے جی، وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ بس آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ فقیر تھا، مسکین تھا، مسافر تھا، جو جو مدیں بتائی گئی وہ دیکھ لیں آپ، اگر ان میں سے وہ کسی بھی مد میں آتا ہے آپ اس کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو دے دیے، وہ حج پہ چلا گیا، اب آپ یہ نہیں بولیں اور ابھی ہم نے تو حج کیا نہیں، حج پہ چلے گئے، بھائی وہ ضرورت مند تھا، آپ نے پیسے دیے، اس نے پہلے سے 4 پیسے جوڑے ہوئے تھے، وہ چلا گیا، اس نے بیٹے کی شادی کر دیا، اب آپ رو رہے بیٹھ کے، یہ کیا بات ہے، وہ اس نے گھر بنا لیا، بھائی وہ ضرورت مند تھا تو دیے نا آپ نے اس کو، وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، آپ اس کو نہ باندھیں۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیتا ہے اور کھا جاتا ہے، پیروں پہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا، آپ کہو گے بھائی میں پیسے دے رہا ہوں، تو نے رکشہ لینا ہے اس کا، پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، تو نے اگلے سال نہیں دوں گا تجھے، نہ کسی کو دینے دوں گا، یہ ایک الگ بات ہے، آپ ہمدردی کریں، اس کو سمجھائیں یا خرید کے دے دیں کوئی چیز، لیکن آپ اس کو اس طرح نہ باندھے کہ بیچارہ زچ ہو جائے اور اپنی توہین محسوس کرے۔ اور ضرورت مند تھا، آپ نے دے دیے، وہ کھانا کھائے، وہ دوائی لے، وہ گھر بنائے، ٹھیک ہے جی، جائز ضرورتیں اپنی پوری کر سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ سوال ہے کہ آج کل ہمارے زمانے میں، اس دور میں مسلمانوں کا یہ آسرا ہے کہ یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے ہر فرد کو جنت میں لے جائیں گے، اور وہ اس قوم میں غلطیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اور وہ غلطی بھی کرتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی کرنا۔ ہاں یہ لوگوں میں یہ بات چلی ہوئی ہے، لیکن دیکھیں شریعت نے نا کچھ چیزوں کو اصول اور اسباب سے باندھ دیا ہے، ٹھیک ہے جی،
قرآن مجید میں ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ ایمان، ہجرت، جہاد، 3 کام کرنے والوں کو کہا یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اب بغیر کام کیے بولے نہیں رحمت وسیع ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مگر رحمت ملے گی کیسے بتا دیا آپ کو، کچھ کرنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ آپ دعا کروائیں اولاد کی اور شادی آپ نے کی نہیں، زمین میں بیج ڈالا نہیں آپ نے، حال چلائے چلے جا رہے، پانی ڈالے چلے جا رہے، دعائیں کرے چلے جا رہے، کوئی عقل ہے؟ اسباب سے باندھا ہوا۔ علماء نے کہا، لکھا صراحتاً شراقیدہ تحویہ میں، اگر آپ اسباب کو، جو شریعت نے اسباب بتائے، آپ اسباب اختیار نہیں کرتے اور تمنا لگا کے بیٹھے ہیں تو یہ آرزو ہے۔ شیطان نے کہا تھا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں آرزو میں لگا دوں گا، یہ رجا نہیں ہے، یہ آرزو ہے، یہ امید نہیں ہے، یہ آرزو ہے، اور آرزو ختم نہیں ہوتی انسان کی، نہ پوری ہوتی ہے۔ آپ اسباب اختیار کریں، آپ کو بتایا سردی سے بچنے کے اسباب ہیں، گرمی سے بچنے کے اسباب ہیں، حالات سے بچنے کے اسباب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو باکیف تو اس ساری چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم آپ کی شفاعت کے امیدوار ہیں، لیکن ہم آپ کی کہنا کتنا مانتے ہیں، آپ سے محبت کتنی کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کتنی کرتے ہیں، اتباع، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 مرتبہ شفاعت فرمائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ خود کہیں گے اب جہنم میں وہ لوگ رہ گئے جن کے بارے میں قرآن نے کہا خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ رہیں گے، تو کچھ لوگ رہیں گے۔ تو یہ جو ایک چلا ہوا کہ نہیں پوری امت کو بخشوا لیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں یہ ہے انا سنرضیک فی امتک، اللہ نے کہا تھا ایک دن آپ کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو جبریل کو بھیجا، پوچھے میرے حبیب سے کیوں روتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے۔ جبریل آئے، حال چال پوچھا، جا کر بتایا، آپ فرما رہے امتی امتی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، مگر راضی اللہ کرے گا، اس کی حد ہے۔ آپ فرماتے ہیں مقام محمود پہ سجدے میں گر جاؤں گا، حکم ہوگا، مدح ثنا کرنے کے بعد حکم ہوگا ارفع راسک اسل توتا وشفا تو شفا، جو حد لی حدن، سر اٹھائیے، مانگیے، سفارش کیجیے، یہ نہیں کہا مالک بنا دیجیے آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش مانی جائے گی، پھر مجھے حد بتائی جائے گی اتنے لوگوں کو نکال دو، میں نکال لوں گا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، اس کے بعد سب کو نہیں نکالیں گے۔ تو یہ غلط فہمی ہے، دعائیں کرنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ ہم اطاعت کریں، اتباع کریں، سچی محبت کریں، یہ ضروری ہے۔ آخری سوال ہے، کسی ساتھی نے بھی بھیجا ہے، کہتے ہیں کہ پٹ ڈے منانے کا شرعی کیا ہے؟ اپنے کسی سال سے پٹ ڈے نہ منانے کا طریقہ کیا، ورنہ ہمارے گھر میں بڑے پیمانے پر بھی منایا جاتا ہے، بچے بہت ناراض ہو رہے ہیں، ہمیں ذرا رہنمائی کرنا۔ دیکھیں جی، اسلام میں خوشی اور غمی پر کوئی پابندی تو نہیں ہے، مگر کچھ آداب سکھا دیے گئے۔ آپ کی وہ خوشی، آپ کی وہ غمی جو آپ نے غیر مسلموں سے نہیں لی، آپ نے غیر مسلموں سے نہیں لی، وہ جائز ہے۔ اب آپ جس سے چاہے جا کر پوچھ لیں برتھ ڈے سب سے پہلے کس نے منائی تھی، عیسائیوں نے، غیر مسلم سے لی آپ نے۔ یہ صرف خوشی نہیں ہے، یہ ایک تہوار ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہمارے علماء اس کو جائز نہیں کہتے، احناف کے کچھ علماء نے اس کے گنجائشیں دی ہیں کہ جی سارے منا رہے ہیں تو لہذا جائز ہو گیا، ان کا فتویٰ اسی طرح ہوتا ہے۔ اکمل قادری صاحب نے کہا کہ جی جب سارے منا رہے ہیں تو جائز ہو گیا پھر، لیکن یہ شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ہمارے اہل علم سلفی حضرات اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتے، مناتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، فتویٰ اس پہ نہیں ہے، گناہ گار تو سبھی ہوتے ہیں نا۔ ہاں جی، عرب و عجم کے اندر منائی جاتی ہے، قومی دن منائے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی، کیک کاٹے جاتے ہیں باقاعدہ، کونسلیٹ کے اندر دنیا جاتی ہے وہاں۔ تو یہ بہرحال صحیح نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور غیر مسلم سے مشابہت ہے۔ پھر اس میں جو اسراف ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، انہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی،
ٹھیک ہے جی. تو یہ بہرحال اس کی انکار ہونا چاہیے، اینیورسری ہو شادی کی یا برتھ ڈے منائی جاتی ہے، یہ بہرحال اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مشابہت غیر مسلموں کے ساتھ، اس لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.